تو فطری طور پر انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو رکھ دیا گیا ہے، اس لیے انسان رب کو پوجتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پروردگار کو پوجے یا پتھر کے بتوں کو پوجے، مگر وہ پوجتا ضرور ہے، اظہار محبت نیاز مندی کرتا ضرور ہے۔ اس کے بعد دوسری محبت انسان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے والدین سے، اولاد سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمام انسانوں کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نبی اسلام کے عشاق کی ایک جماعت کا نام ہے، جس کو دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دل لبریز نظر آتا ہے۔ اس محبت کی انتہا یہاں تک تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو بعض صحابہ نے یہ دعا مانگی، اللہ ہماری بینائی کو چھین لیجئے، ہم آج کے بعد کسی کا چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ چنانچہ کتابوں میں ہے انہ لما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک صحابی فرمانے لگے، اللہم اعمنی حتی لا ارا شیئا بعدہ فعمیا، اے اللہ مجھے اندھا کر دیجئے کہ میں کسی چیز کو بھی نہ دیکھ سکوں، چنانچہ وہ اندھے ہو گئے۔ ایک اور حکایت میں امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اے اللہ مجھے اندھا کر دیجئے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا، حتی القا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ میری موت آئے میں اپنے محبوب ہی کے چہرے کو دوبارہ دیکھوں۔ فعمی مکانہ، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ صرف مردوں کی بات نہیں، عورتیں اس سے بھی بڑی ہوئی تھیں۔ تو محبت کا یہ حال تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ کر اتنا روئی کہ جان ہی دے دی۔ کہ محبتوں کی انتہا ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انسان کے دل میں محبتیں ہوتی ہیں۔ دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ماں باپ اولاد کی محبت ایک انمول مثال ہے۔ اسی طرح ایک محبت میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ محبت کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں سے بھی چھپے نہیں رہ سکتے، وہ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اس مرد اور اس عورت کے درمیان کوئی خاص تعلق ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ 5 سال کی عمر کے بچوں سے ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ لو کیا ہوتی ہے۔ اب اتنے چھوٹے معصوم بچے تو اس کی حقیقت سے واقف نہیں، لیکن اپنے تجربات اور مشاہدات کے مطابق جو انہوں نے جواب دیے وہ ذرا سن لیجئے۔ ایک بچے نے کہا کہ میرے ابو میری دادی کے پاؤں کے ناخن کاٹتے ہیں، شاید یہ محبت ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میرے ابو میری امی کا نام مزے لے لے کر لیتے ہیں، شاید یہی محبت ہوتی ہوگی۔ ایک بچے نے کہا جب امی ابو کے لیے کافی بناتی ہیں تو ایک گھونٹ بھرتی ہیں، پھر دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ ایک بچے نے کہا کہ جب امی کہتی ہے کہ یہ شرٹ اچھی ہے
تو ابو اکثر اسی کو پہنتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ کھانے کے میز پر میں نے دیکھا کہ ممی ڈیڈی کو چکن کا بہترین حصہ نکال کر دیتی ہیں۔ ایک بچے نے کہا کہ ممی دیکھتی ہیں کہ ابو کام سے آتے ہیں تو سمیلی ہوتے ہیں، پسینے کی بو آ رہی ہوتی ہے، مگر پھر ابو کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ ایک بچے نے کہا کہ ممی مجھے سوتے وقت بہت زیادہ کس کرتی ہیں، شاید اس کو محبت کہتے ہیں۔ جس بچے کا جواب سب سے بہترین تھا، اس نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک بوڑھے میاں رہتے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی، فوت ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بڑے میاں دروازے پر کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب سے گزرا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کی بیوی کہاں چلی گئی؟ تو میری بات کو سن کر اس بوڑھے کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے، شاید اسی کو محبت کہتے ہیں۔ تو یہ وہ تعلق ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی نہیں چھپا رہتا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اگر عورت کی یہ محبت مرد کے دل میں نہ ہوتی، نہ گھر آباد ہوتے، نہ فیملی بنتی، نہ رشتہ داریاں ہوتی، نہ معاشرہ قائم ہوتا۔ اللہ رب العزت نے دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے مردوں کے دلوں میں عورتوں کی یہ چاہت اور محبت خود پیدا فرما دی۔ چنانچہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں اور بچوں کو دیکھ کر، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہم انتم من احب الناس الی، کہ اے اللہ کہ تم لوگ مجھے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ گویا گھر کی عورتیں اور بچے بندے کو ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، دنیا سے مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، النساء، بیویاں، والطیب، خوشبو، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیا۔ ذرا غور کیجئے کہ انسان غسل کر کے نہا دھو کے پھر خوشبو لگاتا ہے تو جسم معطر ہو جاتا ہے۔ پھر جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس سے انسان کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، غلط قسم کے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ان 3 چیزوں سے ایک پاکیزہ انسان بن جاتا ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا کہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، جن کے جسم بھی پاک، دماغ بھی پاک اور دل سے بھی پاک ہوتے ہیں۔